کر دیا تو وہ مر گئی ہے. کیا وجہ تھی کہ وہ آپ نے یہ اقدام اٹھایا؟ میں گھر پہ سویا ہوا تھا, 4 ساڑھے 4 بجے کا ٹائم تھا. صحیح ہے, اس نے کدھر بولا بھائی سویا ہوا ہے. وہ گیٹ کے پاس گئی, باتیں کرنے لگ گئی. باتیں کیا, میں اچانک اٹھ گیا. میں نے بولا کس کے ساتھ لگی ہوئی؟ بولتے پڑوسی کے ساتھ. میں نے اس کو کچھ نہیں بولا. میں نے بولا خیر ہے پڑوسی. پھر ایسی میں جا رہا تھا باتھ روم کی سیٹ. میں نے بولا میں لیٹ گیا ہوں. اور جب لیٹنے گیا اس نے کدھر سمجھا بھائی لیٹ گیا. یہ گئی گیٹ پہ باتیں کر رہی تھی کسی کے ساتھ, کوئی اور تھا, باتیں کر رہی تھی. میں نے اس کو دوبارہ اس سے میں نے پوچھا اب کون تھا؟ بولتے میرے کو الٹے سیدھے باتیں کرنے لگی, یار تھا میرا یہ وہ. بس اسی وجہ سے میں نے جب پہلے اس کے ساتھ میں بات چیت کر رہا تھا لڑکے کو, میں دیکھو وہ کونے پہ سے ٹن مار کے نکل گیا. اس کو میں نے ہزار دفعہ سمجھایا, میں گیٹ پہ آیا کر الٹی سیدھے حرکتیں نہیں کیا کر, اس کے باوجود کرتی تھی. پھر کیا کرتا, میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی, اس کو سمجھا رہا تھا. بس اس کو 3-4 دفعہ میں نے بولا, بس اچانک میرے ہاتھ میں چھری تھی, لگ گئے. اب لگ گئی, پھر میرے کو سمجھ نہیں آئی, 5-6 اور لگ گئی اس کو. جب اس کو میں نے مارا 1-2 میں نے اس کو مارا, وہ میرا گلے لگ گئی, گلے لگ گئی, بس گر گئی. پھر میں باہر اس لڑکوں نے پکڑا, میں لڑکے کے پیچھے بھاگا, اس لوگوں نے میرے کو پکڑ لیا لڑکوں نے. پھر میں نے بولا اس کو گاڑی میں ڈالو. بولتے ہیں ایمبولینس آ رہا. موت بھی ہوئے پرواہ نہیں ہے میرے کو. مجھے فون پہ اطلاع ملا کہ اس طریقے سے لڑکی کو ایک لڑکے نے چوری ماری. میں نے ویسے وہ بندوں کو فون بولا اور بچی تڑپ رہی. میں نے ان کو بولا کہ اس کو فوراً اسپتال پہنچو, میں آ رہا ہوں. میں جب وقوع پہ آیا تقریباً 6 سے 7 منٹ کے دورانیے میں, تو بچی کو تو اسپتال لے کے گئے تھے ایمبولینس کے ذریعے. یہ بیٹھا ہوا تھا چوری کے ساتھ, چوری بھی رکھی ہوئی تھی, یہ بیٹھا ہوا تھا اور موبائل فون کے ساتھ کھیل رہا تھا کوئی بھی. ایسے اس کو میں نے اریسٹ کیا. اس کے بعد میں نے پوچھا کون ہے, تفصیل معلوم کی. بولو میری بہن تھی, میں نے خود مارا. کیوں مارا؟ اسی وجہ سے میں نے مارا کہ ہم دونوں گھر پہ تھے, میں اندر کمرے میں لیٹا ہوا تھا, مجھے آواز آئی باتوں کی, ایک لڑکے کی آواز آئی. میں آیا, اسے پوچھا کس سے باتیں کر رہی ہوں؟ اس نے مجھے کہا کہ میں جس بھی باتیں کروں. آپ کون؟ پوچھنے والا آپ کون؟ تو بولا میں نے. پھر جب بات دیکھا ایک لڑکا بھاگ رہا تھا, بھاگ دیکھتے ہوئے پھر میں نے بولا وہ کون ہے؟ بس کچھ بھی نہیں بتایا. میں تیش میں آیا, وہاں ساتھ میں بورچی خانے, وہاں سے چوری اٹھا لی اور اس کو کم از کم 5 وار کیا, جس کو 3 پیچھے پیٹھ کی طرف سے لگے ہیں, ایک یہاں لگا ہوا ہے, ایک ہاتھ پہ لگا ہے اس کو, وہاں بھی اسپتال میں. وہ یہ بتایا, بولا میں نے خود مارا. میں نے تو اس کو پورے خاندان کو, اس کی نانی کو بھی, اس کے باپ کو بھی, اس کے بھائیوں کو بھی, سب کو, وہ سب بالکل یہ جو بولا جو اس نے کیا صحیح کیا. وہ یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جو کیے صحیح کیے. بے دردی سے, بہت بے دردی سے مارا. اس صرف جہالت ہے اور کیا ہے. یہ تو مجھے صرف جہالت ہی, بالکل جہالت. ایسے جاہل بھی باتیں نہیں کر رہے. جو 1400 سال پہلے جاہل تھے نا, 1400 سال پہلے جو جاہل تھے, اس جیسی باتیں کر رہے تھے. اس کے بعد اس کے خلاف ایویڈنس وغیرہ کلیکٹ کر رہا ہوں. 164 بھی انشاءاللہ کل کراؤں گا, تاکہ یہ کسی طریقے سے سزا سے نہ بچ سکے. اربن ماڈرن سٹی کراچی ہے, لیکن یہاں بھی جو اپنے کسٹمز اور ٹریڈیشنز ہیں ان کو فالو کیا جا رہا ہے, اور غیرت کے نام پر قتل ہو رہے ہیں. یہ جو کوڈز ہیں, وہ جو ان کی وہ جو مینٹالٹی ہے, ان میں تبدیلی نہیں آتی. وہ عورت کو تعلیم بھی دے دیں گے, لیکن وہ نہیں چاہیں گے کہ عورت جو ہے وہ جو باؤنڈریز انہوں نے سیٹ کی ہے اس کے باہر وہ جا سکتی ہے اپنی مرضی سے. اس باؤنڈریز میں رہ کر یہ عورت جو کچھ کر سکتی ہے. تو ان کو جو انہوں نے ڈیسیجن لیے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ ایکسیپٹیبل ہے, دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. سو وین ایور شی کراسز دیٹ باؤنڈری, دین شی کین بی کلڈ ان دا نیم آف سو کالڈ آنر. کہ جو ایک چھوٹ مل جاتی ہے نا, جو قتل کرنے والا ہے, جو ایک قانون ہے قصاص و دیت کا, وہ قانون کا استعمال کر کے جو قاتل ہوتا ہے اس کو سزا نہیں ملتی ہے, اور وہ مطلب اسکاٹ فری نکل جاتا ہے قتل کرنے کے بعد. تو جب قتل کرنا کوئی جرم نہیں ہوگا, اسٹیٹ اس کو جرم نہیں مانے گا, اور یہ جو ہوگا جرم جو ہوگا اگینسٹ دا اسٹیٹ کے بجائے مرڈر اگینسٹ اے پرسن ہوگا, اف اٹ بیکمز اے کرائم اگینسٹ اے پرسن, تو پھر تو یہ چیزیں آپ کو اس میں کمی نہیں آئے گی, بلکہ ظاہر تیزی آئے گی. کیونکہ اف یو کین گیٹ اوے وتھ مرڈر, تو پھر کیوں نہیں لوگ اپنے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں.